آج کا دن جسے یوم الفرحہ اور یوم السرور کہا جاتا ہے، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کہ شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب کیا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا، اور ہم نے قیام اللیل میں بھی جو ہے کہ ہم جاگے، اور ہم لوگوں نے جو ہے کہ قیام اللیل بھی کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ٹائم نکالنے پہ مجبور کر دیا، اور اس ٹائم میں ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، اور جو ہے کہ اس وجہ سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہ ہم لوگوں کو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلایا کہ یہ غریبی کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے، وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اس وجہ سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کہ امت مسلمہ کے اندر پیدا کیا اور ہمیں ہدایت دیا۔ آج کا دن جو ہے کہ بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، آج کا دن اپنے اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اس اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے جس اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام نے یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ اس اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے جس اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا۔ اس اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے جس اللہ کو یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے یاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لخت جگر جو ہے کہ ان کے لخت جگر سے ان کی ملاقات کرا دی۔ اس اللہ کا جو ہے کہ یعنی اس اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ یہ جو مبارک مہینہ ابھی ہمارے سروں سے ابھی جو رخصت ہوا ہے، اے اللہ تو ہمیں یہ مہینہ پھر نصیب فرما، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ مہینہ جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ نے جو ہے کہ عمرے کو حج کے برابر جو ہے کہ ثواب دیا ہے، وہ مہینہ پھر ہمیں نصیب کرے۔ حضرات گرامی، یہی نہیں، آپ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک عید کا دن ہوتا ہے، اور آج ہماری عید کا دن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی عید ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، عید کس کی ہے؟ نئے نئے کپڑے پہن لینا کیا حقیقی عید وہی ہے؟ عید کے دن اچھے کھانا کھا لینا کیا حقیقی عید اسی کی ہے؟ نہیں، حقیقی عید کس کی ہے؟ حقیقی عید اسی کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا ہو اور اسلاف نے عمل کر کے جو بتایا ہو، وہ حقیقی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکاہا، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی۔ اور پتہ کیا چلا کہ عید کس کی ہے؟ جنہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عید کس کی ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اور ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اس نیت سے روزہ رکھا، جنہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، حقیقت میں عید انہی کی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ عید ان کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے اچھے پکوان بنا لیے، ان کی عید اصل میں نہیں ہے۔ حقیقت میں عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کو اللہ نے توفیق دیا، اور توفیق دینے کے بعد جو ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا اور تراویح پڑھی، اور جو ہے کہ قرآن مجید کی تلاوتیں کی۔ یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ان کے گھر میں ایک آدمی آتے ہیں، عید کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک آدمی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عید کا دن ہے اور خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ وہ آدمی جب دیکھتے ہیں اشکبار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آج خوشی و مسرت کا دن ہے، آج جو ہے کہ خوشی کا دن ہے، آج آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، آج آپ ایسا کر رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی، عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کھانے کھا لیے، عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عید اس کی ہے جسے اللہ نے توفیق دیا رمضان کے مہینے کا اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، عید اس کی ہے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس رمضان المبارک جیسا مہینہ آ جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے، بڑا بد نصیب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، آج پہلی مرتبہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا کہ منبر پہ چڑھ رہے تھے، آمین 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 کہہ رہے تھے، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میں نے آمین کہا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص مٹی میں مل جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہو اور انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے، وہ شخص مٹی میں مل جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ میرے بھائی، اتنا بڑا بد نصیب شخص ہے وہ۔ یہی نہیں تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آج کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، آج کا دن جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا دن ہے، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت جیسی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی دولت ہے ہدایت، جس میں کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، سب چیزیں آپس میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ نعمت ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت، یہ نعمت بہت بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اس نعمت کو، یہ نعمت جب صحابہ کرام کو مل گئی، اللہ کی قسم
دنیا پھیکی پڑ گئی تھی ان کے سامنے اس دولت کے سامنے. یہ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی. یہی نہیں, ایک چیز میں بتاؤں, یہ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ بغیر مانگے نہیں ملتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, امر کا صیغہ لایا ہے اہدی, اے اللہ دے, مانگنا پڑے گا. پتہ کیا چلا, مانگو گے تب ملے گی ہدایت, مانگے بغیر نہیں ملنے والی ہے. اگر اللہ کے نبی بھی چاہے کسی کو ہدایت دے دیں, نہیں دے سکتے ہیں ہدایت. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت. دلیل اس طرح مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پوری حدیث اس طرح ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامه قل لا الہ الا اللہ اشهد لك بها يوم القیامہ فانزل اللہ تعالی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. وہ ابو طالب جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہارا بن کے کھڑے رہتے تھے, ہر مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنے چچا کے پاس جو ہے کہ عیادت کے لیے, بستر میں ہے, مرض یعنی جو ہے کہ بیمار ہیں, بستر میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جاتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے چچا لأمی قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے. اشہد لک بہا یوم القیامہ, میں قیامت کے دن گواہی دوں گا, اللہ سے لڑوں گا, اللہ سے باتیں کروں گا اس کلمے کی بدولت, آپ کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا, تاکہ وہ چچا جنہوں نے سب سے زیادہ ساتھ میرا دیا, ہر وقت میرا ساتھ رہا, ہر وقت جو ہے کہ مدد کی, اس چچا نے ایمان نہیں لایا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بڑا صدمہ ہوا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 56 کو نازل کیا اور فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, ہدایت دینا میرا کام ہے, میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا. تو اس وجہ سے بھی اللہ کی بہت بڑی جو ہے کہ ہم بزرگی بیان کرنی چاہیے. بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے میرے بھائی. یہی نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کا یہ رمضان بڑا سکون کا گزرا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے اوپر نظر ڈالیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جتنے رمضان گزارے ہیں, سوائے ایک یا دو ایسے رمضان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون سے گزارے ہیں. ورنہ جتنے رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان تو ایسا تھا جس رمضان میں جو ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. ایک رمضان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے. ایک رمضان تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے کہ اتنا پریشان اللہ کے نبی کبھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت جب حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی, 40 دن کا یہ وقت تھا, اسی 40 دن میں رمضان بھی گزر گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوں گے, کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہوگا میرے بھائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے, ہم لوگوں نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں, بڑا سکون کے ساتھ, بڑے سکون سے ہم لوگوں نے قیام اللیل بھی کیا, بڑے سکون سے ہم لوگوں نے تراویح بھی پڑھی, بڑے سکون سے ہم لوگوں نے روزے بھی رکھے, اور بڑے سکون سے ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے, اللہ تو اسے قبول کر لے. اللہ جو ہم نے تراویح پڑھی, اللہ تو اسے قبول کر لے. اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا, اللہ تو اسے بھی قبول کر لے. اللہ راتوں میں جو جاگا, اللہ اس وقت ہم جاگ کے تیری عبادت کر رہے تھے, اللہ جس وقت چڑیاں چہچہاتی بھی نہیں ہے, جانور بھی جو ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں,
जानवर भी हरकत नहीं करते, उस वक्त उठ के अल्लाह तेरी इबादत कर रहे थे। अल्लाह तुम इबादतों को कबूल कर ले। ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन तमाम इबादतों को तू कबूल कर। और ए अल्लाह फिर जो है कि हमें ये रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो हमारे सरों से अभी गुजरा है, रुखसत हुआ है, ए अल्लाह तू हमें फिर जो है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा, हमें सेहत व तंदुरुस्ती दे ताकि जो है कि हम फिर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें। और एक चीज़ मैं बयान करना ये चाहता हूँ कि रमज़ान ने हमें पैगाम क्या दिया? बस रोज़े रख लिए, तिलावतें कर ली, क़यामुल लैल कर लिया, बस हो गया? नहीं, कई पैगाम दे के गया है मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि रोज़े का मकसद क्या है? बस भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेना, यही मकसद है? नहीं, रोज़े का मकसद अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है। मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज कर दिया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मकसद क्या है? मुत्तकी। मकसद क्या है? तक़वा इख्तियार होना। मकसद क्या है? अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करना, ये मकसद है। अल्लाह ने रोजे के जरिए ये पैगाम दिया कि अपने अंदर तकवा पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। ये पैगाम अल्लाह ने दिया। कौन सा डर पैदा करें? वो डर पैदा करें। हम रोजे की हालत में थे, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे, बड़ी यानी समझ लीजिए सख्त प्यास लगी हुई थी, पानी को मुंह में डाल रहे थे, लेकिन हलक के अंदर नहीं कर रहे थे। इस वजह से नहीं कर रहे थे कि वो अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर था। ये खौफ रमजान में जो है कि हमें मिला है। ये खौफ, ये तकवा अल्लाह सिखाता है कि रमजान जो है कि हमें तकवा सिखा के जा रहा है। जो तकवा का पौधा आपने रमजान में लगाया है, उस तकवे के पौधे को मुरझाने नहीं देना मेरे भाई, उसमें पानी डालते रहना ताकि ये मुरझाए नहीं। रमजान में हमने पौधा लगा दिया तकवे का, लेकिन अब जो है कि उस तकवे के पौधे को मुरझाने नहीं देना है। इबादत करते रहना है ताकि तकवा बरकरार रहे, ताकि जो है कि जो तकवा हमने इख्तियार किया है, जो हम अल्लाह से डर हमारे दिल के अंदर पैदा हुआ है, वो डर बरकरार रहे। और एक पैगाम रमजान हमें ये भी देकर गया है कि अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। ये सबसे बड़ा समझ लीजिए कि पैगाम है, अपने आप को बदलो मेरे भाई। कैसे? रमजान का महीना जब आता है तो हम क्या करते हैं? अपने औकात को, यानी खाने के औकात को, पीने के औकात, सोने के औकात, उठने के औकात, दोपहर का खाना भी छोड़ देते हैं। यानी अपने आप, यानी बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म से इतनी सारी चीजें छोड़ देते हैं। अपनी जिंदगी से हम उन चीजों को भी छोड़ें जो गलत है, उसे भी छोड़ने की कोशिश करें। रमजान का एक पैगाम ये भी है कि अल्लाह ने एक हुक्म कर दिया कि रमजान के रोजे रखो। जो हलाल है उसे भी छोड़ दिया, जो जायज था हमारे लिए हमने उसे भी छोड़ दिया। अल्लाह के एक हुक्म आ जाने से मेरे भाई, अल्लाह का ये भी हुक्म है कि हराम से बचो। अल्लाह का ये भी हुक्म है कि नाजायज मत करो, ये भी अल्लाह का हुक्म है। तो इन चीजों के ऊपर भी अमल करना है, यानी इसे भी हमें जो है कि मानना है। और सबसे बड़ा ये है कि रमजान ने हमें बदल दिया। सुबह 4 बजे उठ के 3:30 बजे उठ के कौन खाना खाता है? जानवर भी उस वक्त खाता पीता नहीं है। उस वक्त हम उठते हैं और जो है कि सेहरी करते हैं। चेंज कर दिया, बदल दिया हमें। सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे नाश्ता करते हम लोग आम दिनों में, लेकिन रमजान ने हमें बदल दिया, उठने पे मजबूर कर दिया। फजर के अजान से पहले कब मौका मिलता है उठने का? इल्ला माशाल्लाह। लेकिन रमजान ने हमें चेंज कर दिया, बदल दिया। उठना पड़ेगा आपको अजान से पहले, तब रोजा। चेंज कर दिया हमें। अजान का इंतजार हम आम दिनों में कहाँ करते हैं? मगरिब की अजान,
بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار کب اذان ہو، کب اذان ہو۔ یہ متقی کی پہچان ہے میرے بھائی، اذان کا انتظار کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی نہیں، اور دینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہم وقت جو ہے کہ اس مہینے میں ہم نکالتے ہیں اور اپنے کاروبار کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس مہینے میں جو ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے کہ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو، گناہوں کی دنیا سے ہٹ جاؤ، نیکیوں کی دنیا میں آ جاؤ۔ انسان اگر چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ انسان اگر چاہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، ناجائز کو چھوڑ دیں، تو انسان یہ کر سکتا ہے۔ یہ رمضان پیغام دے کر جا رہا ہے، اس لیے کہ بس ایک مہینے میں انسان کو عادت ڈال دیا کھانے کا عادت ڈال دیا، کھانا چھوڑنے کا عادت ڈال دیا۔ دوپہر کا کھانا کون چھوڑتا ہے؟ ہم دکان میں کہیں بھی رہتے ہیں، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، گھر کی طرف دوڑتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن رمضان نے ہمیں بدل دیا، چھوڑنے پہ مجبور کر دیا میرے بھائی، بدل دیا، ہمیں چینج کر دیا۔ تو وہ چیز جو ہے کہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں عزت دے۔ اللہ ہم لوگوں نے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تیرے ڈر سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اے اللہ تو اس روزے کو قبول کر لے۔